जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ क्लासरा और आपके सामने नए वीडियो लॉग के साथ हाजिर हूं। पहले तो ये दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की बड़ी स्टोरी है, वो 3-4 बड़ी स्टोरीज हैं। मुझे अब बल्कि समझ नहीं आ रही थी कि किस स्टोरी को आज उसको टच किया जाए और किसको छोड़ा जाए। शायद खकान अब्बासी साहब ने कौमी असम्बली में तकरीर की वहाँ पे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट उन्होंने क्वेश्चन उठाए हैं, उस पर बात करने की बड़ी ज़रूरत थी मेरा ख्याल है। और फिर यहाँ पे वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो पेश हुए हैं, उसका FA का इंक्वायरी कमीशन जो उसके सामने उनकी डिलिब्रेशंस हुई हैं, उनसे क्वेश्चनिंग की गई क्योंकि एक बड़ा उस पर अहम रोल है पंजाब का। 3 बिलियन रुपीज़ उन्होंने दिया, आपको पता है हम उसको फॉलो अप कर रहे हैं उसका शुगर इंक्वायरी का और करते रहेंगे। कुछ उसकी डिटेल्स भी हैं, लेकिन इन दोनों चीज़ों को पीछे हट के उनको रख के जिसमें मैं बात करना चाहता हूँ फाइनेंशियल क्राइम्स हैं। आपको पता है पाकिस्तान में जिस तरह यहाँ पे आवाम का पैसा लूटा गया और बगैर किसी की अकाउंटेबिलिटी के, बगैर किसी को हाथ पाँव लगाए, वो मेरा ख्याल है बड़ा अहम है। ऐसी स्टोरीज़ को मरने नहीं देना चाहिए। आपको पता है पहले भी मैंने शहबाज शरीफ साहब का जो यहाँ पेशी हुई थी नैब के सामने, मैंने आपको डिटेल बताई थी पूरी तफसील से पिछले अपने वीलॉग में, ये 3 दिन पहले जो किया था। 2 बड़ी में उसमें अहम चीज़ें थी। एक तो मैंने ये बताया था कि अगर जब उनसे पूछा गया कि लंदन के फ्लैट्स आपने कैसे खरीदे हैं, तो उन्होंने इमरान खान साहब के एक बड़े करीबी दोस्त हैं, प्रॉपर्टी टैकून है, जो वजीरों को खिलाते पिलाते हैं जब जो भी लंदन जाए, तो उन्होंने कहा जी मैंने उनसे पैसे लिए थे, उन्होंने कर्जा दिया था। और दूसरी जो मैंने खबर शेयर की थी वो ये थी, जो इस वक्त बड़ी टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है, कि शहबाज शरीफ साहब से पूछा गया था आपकी लिविंग कैसे हो रही है, एक्सपेंसेस कैसे पूरे करते हैं। तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया था कि मेरे पास 10 यहाँ पे भैंसें हैं शरीफ डेयरी फार्म पे, तो मैं वहाँ से उनका दूध वगैरह जो है ना सेल करके हम उससे पैसे जनरेट करते हैं, एक्सपेंसेस मीट करते हैं। तो इस पर उनको कहा गया जनाब कि आपके एक्सपेंसेस को 1 करोड़ रुपए के करीब दिखाए जा रहे हैं, तो वो 10 भैंसें हैं, उनका इतना दूध होता है कि उन 10 भैंसों का बेच के 1 करोड़ रुपये आप निकाल के अपने एक्सपेंसेस पूरे करें, वो तो खैर एक अलहद है। अब आपको पता है हर स्कैंडल के अंडे बच्चे होते हैं। आज जो नया बच्चा आपके साथ या मैं शेयर करने वाला हूँ वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तो शहजाद अकबर साहब ने, जैसे मैंने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो शहजाद अकबर साहब पे मैं बात करूँगा कि क्यों इनको सीरियस नहीं लेना चाहिए। हमने बड़ा देखा है और बड़ा अच्छा सवाल उनसे शहजाद अकबर साहब से किया गया कि भाई साहब एक बात तो बताएं कि आप खुद एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि इतनी बड़ी बड़ी करप्शन हो रही है, जो कि ठीक हो रही है, आप बता रहे हैं तो ठीक ही बता रहे हैं, हमें भी नैब से जी इंडिकेशन या रिपोर्ट्स वो भी शेयर कर रहे हैं वहाँ पे जो अदालतों में पेश करते हैं। दूसरी तरफ आप नैब को आप ये क्लिप करने के लिए आपने यहाँ पे अपने बिल भी बनाए हुए हैं, आपने उनके साथ मुज़ाकरात भी शुरू कर दी हैं। जो एक स्टोरी आई थी द न्यूज़ में आई थी उमर चीमा साहब की कि एक मीटिंग हुई है वहाँ पे, उनके एक बड़े ये LPG किंग जो हैं उनके घर पर पीपल्स पार्टी नवाज लीग की मीटिंग हुई है, वो ड्राफ्ट तैयार करेंगे जो हुकूमत को दिया जाएगा। एक तरफ बैठ के आप हुक्मरानों की हमें करप्शन की कहानियां सुनाते हैं कि ये डॉक्यूमेंट देखें, ये पेपर देखें, फलां देखें, ठीक है। दूसरी तरफ आप उन्हीं लोगों के साथ ये बैठ के सॉरी उन्हीं लोगों के साथ बैठ के आप उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं कि नैब की पावर्स हमने कैसे क्लिप करनी है। तो ये तज़ाद, तो इससे ये लगता है कि आप सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेना होता है कि जब आप फील करते हैं कि हुकूमत पे दबाव बढ़ गया है, ये शहबाज शरीफ का, शायद खकान अब्बासी की तकरीर का, या उन्होंने ज़्यादा कोई अपने बैठ के इंटरव्यूज़ दे दिए, शहबाज शरीफ ने कह दिया जनाब कि मेरी तो यहाँ पर मैं वज़ीर आज़म बनते बनते रह गया, आप फिर लोगों को बताने के लिए आ जाते हैं कि ये लोग बड़े करप्ट हैं। आपसे पहले स्टोरीज हम लोगों ने की, अरशद शरीफ ने की, मैंने की, आमिर मतीन ने और बड़े लोगों ने की। सो ये हमें फील लगता है कि सिर्फ लोगों को बताने के लिए कहा जाता है कि ये लोग करप्ट हैं, और वक्ती तौर पर जो प्रेशर आप पे आ रहा होता है उस पर उनकी अपने गवर्नेंस के इश्यूज के हवाले से उनको रिलीज करने के लिए आप आके ये बातें करते हैं। अदरवाइज तो आप उनके साथ मिले हुए हैं, उनके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं आपके इसी नैब के लॉज को चेंज करने के लिए। करप्ट लोगों के साथ आप कैसे बैठ के शहजाद अकबर साहब या उनके प्राइम मिनिस्टर या उनकी टीम कैसे मुज़ाकरात करें, मुझे समझाएं ज़रा। सो ये सिर्फ पब्लिक परसेप्शन है, पब्लिक के लिए कंजम्पशन के लिए ये स्टोरीज आपको हमें बताई जाती हैं कि ये देखें जिन्होंने लूट लिया, बिल्कुल लूट है, कुछ मैं भी आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, लेकिन आपकी नीयत ठीक नहीं है। आप सिंपली पॉलिटिकल माइलेज लेने के चक्कर में हैं, सिंपली लोगों को बता रहे हैं कि ये करप्ट हैं और उन्हीं करप्ट लोगों से डीलें भी कर रहे हैं, उन्हीं से मुलाकातें भी कर रहे हैं, उन्हीं के साथ ड्राफ्ट एक्सचेंज भी हो रहे हैं, उन्हीं के साथ कानून साजी भी हो रही है नैब के पर काटने के लिए। ये तो अपनी जगह पे जो आज आप सब में शेयर करने वाला हूँ वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं और शहजाद अकबर साहब ने, कुछ मैंने देखे हैं जो उनमें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थी, जो मुझे अपने ज़राए से कहीं से मिली हैं। वो ये हैं कि 4 बड़े लोग हैं जो वादा माफ गवाह बने शरीफ फैमिली के खिलाफ। 4 इनके बड़े करीबी लोग जिनके ज़रिए इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, और बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की उसकी डिटेल्स हैं, और मुझे हैरानी होती है कि ये लोग कैसे कैसे सोच सकते हैं। मैं सिर्फ आज आपको 2 लोगों के उनके जो स्टेटमेंट उन्होंने दिए हैं मजिस्ट्रेट के सामने, जुडिशल मजिस्ट्रेट जो हैं उनका नाम मोहम्मद रज़ा साहब, जुडिशल मजिस्ट्रेट लाहौर में, उनके सामने बयान रिकॉर्ड करवाए हैं बाप बेटे ने।
اس کو پڑھ کے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس ملک کے ساتھ کیا کچھ حشر ہوتے ہیں اور کیسے یہاں پہ پیسہ بنایا جاتا ہے، مال بنایا جاتا ہے، اور کوئی لا قانون کچھ بھی نہیں رہ جاتا۔ وہ دو جو ہے نا سننے والے ہیں، یہ سننے سے تعلق رکھتے ہیں، میں کچھ پوائنٹس میں نے بنائے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ، یہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا کہ سلمان شہباز صاحب جو ہے نا اتنی بڑی اسکلڈ قسم کے بندے ہیں، میں تو ان کو داد دیتا ہوں۔ کیا کیا طریقے آتے ہیں سلمان شہباز کو ایک پیسہ اکٹھا کرنے کے، پھر پیسے کو وائٹ کرنے کے، لوگوں کو اکاؤنٹ کھلوانے میں، اور ٹی ٹی کے بادشاہ ہیں، جیسے وہ آج وہ شہزاد اکبر صاحب بھی کہہ رہے تھے۔ انہوں نے یہ بیان دیا، مشتاق صاحب جو محمد مشتاق والد محمد طفیل، یہ اب بنے ہیں نیب کے پراسیکیوٹر۔ دو کا میں آج بتاؤں گا، دو کا پھر میں آپ کو اگلی اس میں ویڈیو میں بتاؤں گا، آج میں چاروں کا بڑا لمبا ہو جانا تھا۔ انہوں نے یہ کہا، مشتاق صاحب نے یہ کہا ہے کہ جناب کہ میں نے، اور جب عدالت میں پیش کیا گیا ان کو محمد عامر رضا صاحب کے سامنے جوڈیشل مجسٹریٹ کے، تو انہوں نے ان کو ٹائم دیا آدھے گھنٹے کا، جناب کہ آپ پہ کوئی دباؤ تو نہیں ہے، کوئی آپ کو فورس تو نہیں کر رہا، آپ اپنی مرضی سے یہ بیان دینا چاہتے ہیں، اور آپ کو پھر بھی آدھا گھنٹہ دیا جاتا ہے، آپ بیٹھ کے سوچ لیں۔ سو آدھا گھنٹہ ان کو بھی دیا گیا مشتاق صاحب کو کہ آپ بیٹھیں اور بیٹھ کر سوچ لیں کہ آپ کو کوئی زبردستی دباؤ ہے تو مت دیں، اپنی مرضی سے دیں۔ آدھے گھنٹے بعد ان کو پھر پیش کیا گیا محمد رضا صاحب کے سامنے، تو رضا صاحب نے پھر وہاں پہ جو ان کا بیان ریکارڈ کروایا، وہ بیان بڑا اہم ہے۔ یہ سیکشن 26 NAO 99 کے تحت ان کے بیانات جو ہے نا ریکارڈ کروائے گئے۔ یہ کہتے ہیں مشتاق صاحب جو ہیں، انہوں نے کہا جناب کہ میں 1998 سے رمضان شوگر مل کا ہول سیل ڈیلر ہوں، جو ان کی مل ہے، تو 2005 سے حمزہ شہباز اور سلمان شہباز نے اس مل کے معاملات، رمضان شوگر مل کے معاملات دیکھنے انہوں نے شروع کیے، اور ایک بینک یہ برانچ جو اس کی برانچ الفلاح بینک جو ہے، اس میں انہوں نے مختلف اکاؤنٹس جو ہے نا کھلوائے گئے، کیونکہ ہول سیل کی ڈیلنگ ہی کر رہے تھے۔ وہاں پہ ایک برانچ کے مینیجر تھے عبد القیوم صاحب، اور ان کے بیٹے کا نام تھا قاسم قیوم، وہ منی چینجر تھے۔ اب یہ مشتاق صاحب نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ میری، کیونکہ ان سے آنا جانا تھا، وہ جو بینک مینیجر تھے یا برانچ مینیجر تھے قیوم صاحب، ان کی وجہ سے میری ان سے بھی دوستی ہوگی، جو ان کے برخوردار تھے ان کے یہ قاسم، یہ قیوم صاحب۔ تو اس طریقے سے وہاں پہ یہ کام ہم نے ٹی ٹی کا لگانا ان کا ہم نے شروع کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جن ناموں پر ٹی ٹی لگا کر یہ پیسے یہ ٹرانسفر کیے گئے، میں ان میں سے کسی کو بھی نہیں جانتا۔ تو پہلا انہوں نے کہا جو ہم نے پہلی ٹی ٹی لگائی تھی، جو میرے اکاؤنٹس میں پیسے آئے تھے مختلف ناموں سے، وہ اس کو ٹی ٹی کے طور پر انہوں نے کنورٹ کیا، وہ 6 کروڑ روپے کے اس پہ تھے۔ 6 کروڑ روپے جو ہیں انہوں نے کہا جناب میں نے جا کے اس کو دیے، قاسم قیوم کو دیے، اور قاسم قیوم نے آگے ان کی ٹی ٹی بنائی، اور وہ اس طرح کی انہوں نے اس کو شو کیا کہ یہ بیرون ملک سے آئی ہیں۔ سو فیک ٹی ٹی تھیں، جو مجھے ان کے اسٹیٹمنٹ سے اندازہ ہو رہا ہے، جیلی ٹی ٹی تھیں، اس کا ٹیلی گرافک اس کو ٹرانسفر جو کہتے ہیں، اور اس نے بیٹھ کے یہ قاسم قیوم صاحب جو ہیں انہوں نے بنائی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ 2014 میں ایک محمد یہاں پہ عثمان صاحب ہیں، وہ جو ان کے کمپنیز کے چیف یہ فائنینشیل ان کے آفیسر ہیں، ان کے یہ شہباز شریف صاحب کے بیٹوں کے، تو ان پہ انہوں نے آ کے ٹی ٹی کروانے کی انہوں نے ان کو پیسے دیے، اور وہ بڑے لمبا تگڑا اس پیسہ حمزہ شہباز کے نام پہ، سلمان کے نام پہ، اور بیگم ان کی نصرت صاحبہ جو ہیں ان کے نام پر اس چیف یہ فائنینشیل آفیسر نے کچھ 60 کروڑ روپے کی رقم انہیں بتایا کہ عثمان صاحب نے بتایا ان کو مشتاق چینی ان کا نام ہے، کہ انہوں نے ٹرانسفر کروانی ہے، وائٹ کروانی ہے 60 کروڑ روپے۔ تو اس پہ انہوں نے کہا مشتاق چینی نے کہ جناب کہ میں چھوٹا سا آدمی ہوں، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، 60 کروڑ روپے کو ہم کیسے وائٹ کریں گے، اس کو یہ بڑی رقم ہے۔ تو اس پہ ان کو عثمان صاحب نے کہا کہ جناب کہ پیسہ ہمارا ہے، آپ کا اکاؤنٹ استعمال ہونا ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ میرا ان کے ساتھ بزنس تھا، ہول سیل کا میں ڈیلنگ تھی، میں افورڈ نہیں کر سکتا تھا کہ میں ان کو نہ کروں۔ اوپر سے یہ سلمان صاحب جو ہیں، یہ ان کے یہ چیف منسٹر کے بیٹے تھے، بیٹا اس وقت باپ ان کا چیف منسٹر تھے 2014 میں، اور چاچا ان کا وزیر اعظم تھا پاکستان کا۔ تو میرے جیسا بندہ ایک ہول سیل کا چینی کا ڈیلر کیسے انکار کر سکتا؟ تو میں نے لہٰذا اس میں آ کے اپنے کاروبار کی لالچ میں نے کہا چلیں جی ٹھیک ہے آپ اس کو استعمال کریں۔ تو انہوں نے کہا جناب کہ پہلے انہوں نے جو کام کیا اس کی انہوں نے ٹی ٹی لگے، پہلے 21 کروڑ روپے کی ٹی ٹی بنائی گئی، اور اس میں مختلف لوگوں کے نام پہ اس کو دکھایا گیا کہ ریمیٹنسز ہیں باہر سے آ رہی ہیں، اور وہ رقم انہوں نے کہا اسی کے برابر 21 کروڑ کے برابر کا چیک میں نے ان کو کاٹ کے دے دیا، سلمان شہباز کو دے دیا۔ ایک طرح میرے اکاؤنٹ میں پیسہ آیا ٹی ٹی بنا کے، وہی پیسے جو ہیں میں نے ان کو چیک کے طور پر دے دیا۔ اور پھر 2014 میں انہوں نے کہا جناب کہ آپ ایک کام کریں، الفلاح بینک میں ایک اور اپنا وہاں پہ اکاؤنٹ کھولیں، جس برانچ میں سلمان صاحب کا بھی وہاں پہ اکاؤنٹ ہے، سو وہ وہاں پہ انہوں نے اکاؤنٹ کھلوا لیا تاکہ ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں پیسہ ٹرانسفر کرنے میں وہ آسانی رہے۔ پھر انہوں نے کہا جناب 29 کروڑ روپے کی اور انہوں نے ٹی ٹی لگوائی۔ سو ٹوٹل یہ تقریباً جیسے میں نے کہا یہ جا کے بن گیا تقریباً 50 کروڑ روپے کی ٹی ٹی جو ہے نا انہوں نے مشتاق چینی سے لگوائی، اور وہی کام ہوا کہ انہوں نے چیک لکھ کے دیا جائے سلمان شہباز کو۔ پھر کہتے ہیں کہ اس کے بعد ان کا اپنے ایک ملازم ہے سید طاہر نقوی صاحب، ان کے نام پر ایک اور انہوں نے کمپنی بنائی، وہاں سے 10 کروڑ روپے انہوں نے ٹرانسفر کروایا، اور اس کام کے لیے انہوں نے
جو استعمال کیا، ان کے برخوردار جو ہیں یاسر یہ مشتاق، جو میں نے بتایا ان کا بیٹا جو ہے، اس نے بھی اپنا ایویڈنس یا اپنا انہوں نے وہاں پہ وہ دیا ہے، اس کے ذریعے 10 کروڑ روپے کا انہوں نے اس کو کروایا کہ آپ جو ہے نا یہ کریں، یہاں پہ آپ اس کو ٹرانسفر کریں ٹی ٹی کے طور پر، اور پلس انہوں نے کہا جناب یہ جب ہو گیا 60 کروڑ روپے کی ٹی ٹیز یہ ٹرانسفر کر دی گئی جو جعلی ٹی ٹی تھیں، تو پھر سلمان شہباز نے 2 ان کے ساتھ معاہدے کیے، سمجھدار بندے ہیں ویسے، مسٹ وہ اپریشیٹ ہز انٹیلیجنس سلمان شہباز کی، انہوں نے 2 معاہدے کیے، ایک 31 کروڑ کا، دوسرا 30 کروڑ کا، 2 معاہدے ہوئے، ان معاہدوں میں یہ انہوں نے یہاں پہ ڈکلیئر کیا کہ سلمان شہباز نے مشتاق چینی سے اور ان کے بیٹے سے 61 کروڑ روپے کا قرضہ لیا ہے، یہ جو پیسہ مطلب جو چیک دیے تھے تو انہوں نے یہ دکھایا کہ انہوں نے ان سے لون لیا۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو وہاں پہ پیش کی گئی ہیں، یہ بتائی گئی ہیں کہ کیسے جو پیسہ تھا، پیسہ کہاں سے آ رہا تھا ان کے پاس، یہ کیش دے رہے تھے، کیش کو ٹی ٹی کی شکل دی جا رہی تھی، ٹی ٹی بینک میں آ رہی تھی مشتاق چینی کے اور ان کے بیٹے جہاں پہ یاسر مشتاق میں، وہاں سے یہ مشتاق صاحب جو ہیں اور یاسر صاحب جو ہیں چیک لکھ کے دے رہے تھے سلمان شہباز کو، ان کے اکاؤنٹ میں پیسہ، ان کو یہ مطلب یہ تصور دیا جا رہا تھا کیونکہ چینی کا ہمارا کاروبار ہے ان کے ساتھ، لہٰذا یہ جو جتنی پیمنٹ ہو رہی ہے چینی کے بیہاف پہ ہو رہی ہے، لہٰذا سارا پیسہ وائٹ ہو گیا، یہ طریقہ واردات یہاں پہ استعمال کیا گیا۔ تو یہ وہ ساری اس کی کہانی تھی، سٹوری تھی کہ کیسا پیسہ وائٹ کرتے رہے۔ لیکن میں پھر کہوں گا کہ جب حکومت پہ دباؤ پڑتا ہے تو یہ آ کے ٹی وی چینل پہ شہزاد اکبر صاحب بیٹھ جاتے ہیں، ان کے باقی وزیر بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں کرپشن کی رام یہ لیلا سناتے ہیں، کوئی یہ کرپشن لڑنے میں سیریس نہیں ہے سر، یہ سیریس ہوتے تو نیب لاز میں چینج نہ کرتے۔ عمران خان صاحب نے آپ کو یاد ہوگا آرڈیننس نکالا تھا اور کراچی میں کہا تھا کہ میرے دوست یہاں تنگ ہو رہے تھے تو لہٰذا ہم نے اس کو ختم کر دیے ہیں۔ اب یہ پھر دوبارہ اسی اپوزیشن کے ساتھ جس کی کہانی آج سنا رہے تھے انہی کے ساتھ بیٹھ کے نیب کے پر کاٹ رہے ہیں، کیونکہ انہیں خود خطرہ ہے کہ جو کام انہوں نے کر دیے ہیں نا اب تک 2 سالوں میں، ان پہ نیب کے کیسز بننے ہیں، لہٰذا ان کو اس وقت نواز شریف صاحب کا اور یہ زرداری صاحب کا ووٹ چاہیے۔ زبانی کہتے رہیں گے ٹی وی شوز میں کہ جناب یہ بڑے کرپٹ ہیں، بالکل ہیں، لیکن عملی طور پر یہ نیب کے پر کاٹیں گے اور نیب کو ٹوتھ لیس کریں گے۔ نیب کی جتنی محنت ہوتی ہے، جتنی ایفرٹس ہوتی ہیں، یہ محض اپنی پولیٹیکل ڈیلنگ کرنے کے لیے، ووٹ لینے کے لیے، کبھی مدت ملازمت ووٹ چاہیے، کبھی 18ویں ترمیم میں چاہیے، تو تمام بلینز آف روپیز کے سودے ہوتے ہیں۔ ابھی بھی آپ ان سے توقع نہ رکھیں، بس ان کو سن لیا کریں اور اس کو انجوائے کیا کریں۔ آپ کا پیسہ ہے، یہ لٹتا رہے گا اور یہ لوگ اسی طریقے سے ملک پر حکمرانی کرتے رہیں گے اور ہم آپ کو یہ کہانیاں سناتے رہیں گے۔